السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ پرستان کی شہزادی ستارہ پری کو اس بوڑھے پریزاد بڑئی کا مکان بڑی مشکل سے ملا تھا، جس سے ملنے کے لیے وہ بادشاہ اور ملکہ سے چھپ کر آئی تھی۔ اس نے پریزاد بڑئی کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک نہایت حسین و جمیل پری تھی۔ وہ ستارہ پری کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا اعظم بوڑھے کا گھر یہی ہے؟ ہاں، وہ میرے چچا ہیں، مگر تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ شاید تم مجھے نہیں جانتی ہو، میں ستارہ پری ہوں اور میں پرستان کے بادشاہ کی لڑکی ہوں، ستارہ پری نے بتایا۔ وہ پری چونک گئی اور بولی، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے تمہیں پہچان نہیں سکی۔ آؤ گھر میں آ جاؤ۔ میرے چاچا تو ایک ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے۔ کیا کوئی ضروری کام تھا؟ دراصل میں تمہارے چچا سے نہیں، تم سے ہی ملنا چاہتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری امی حضور سخت پریشان ہو گئی ہیں اور اس پریشانی نے انہیں بیمار کر کر بستر سے لگا دیا ہے۔ ستارہ پری بولی، میری وجہ سے تمہاری امی بیمار ہو گئی ہیں؟ مگر کیوں؟ نجمہ پری حیرت سے بولی، تمہیں یاد ہوگا گزشتہ دنوں میری دادی حضور سخت بیمار ہو گئی تھیں۔ حکیموں نے جواب دے دیا تھا اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ اس شہر میں ایک اعظم نامی بڑئی رہتا ہے، اس کے پاس ایک نیلے رنگ کا کبوتر ہے۔ اگر اس کبوتر کا گوشت مریضہ کو کھلا دیا جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہیں۔ جب میرے ابا حضور تمہارے چاچا کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ کبوتر اس شرط پر دینے کا وعدہ کیا کہ بادشاہ سلامت یعنی ابا حضور تم سے شادی کر لیں۔ میرے ابا حضور جو دادی جان سے بے حد محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ مگر جب سے امی حضور نے یہ بات سنی ہے، ان کا چین اور سکون اڑ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دوسری شادی کے بعد ابا حضور انہیں توجہ نہیں دیں گے اور ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، اسی فکر نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ اچھی نجمہ پری، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ابا حضور سے شادی نہ کرو؟ تم انکار بھی تو کر سکتی ہو۔ میں تمہارے پاس بہت امیدیں لے کر آئی ہوں۔ نجمہ پری کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ وہ ندی ہوئی آواز میں بولی، ستارہ پری، میرا چاچا بہت ظالم آدمی ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس کا نیلا کبوتر بادشاہ سلامت کی امی کے مرض کا واحد علاج ہے تو اس نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ میری شادی بادشاہ سلامت سے کرا دے گا تاکہ جب میں ملکہ بن کر محل میں جاؤں تو وہ بھی میرے ساتھ محل میں رہنے لگے اور وہاں رہ کر چوری چوری شاہی خزانے سے دولت نکال کر جمع کرتا رہے۔ یہی سوچ کر اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے اپنی یہ شرط رکھی تھی۔ تمہارا چاچا تو بہت چالاک آدمی ہے، تم نے پوری بات تو سنی ہی نہیں۔ تم یہ سن کر شدید حیرت کرو گی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر میرے چاچا ظالم ہیں، میرے شوہر کو نہ جانے کہاں قید کر دیا ہے۔ میرے مکار چاچا نے مجھے اس بات کی بھی دھمکی دے رکھی ہے کہ یہ راز کسی کو بتایا تو وہ میرے شوہر کو قتل کر دے گا۔ وہ رونے لگی۔ ستارہ پری جانے کے لیے اٹھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکی سے ایک خوبصورت پرندہ اندر داخل ہوا اور کمرے کے 2-3 چکر لگانے کے بعد نجمہ کے شانے پر بیٹھ گیا۔ ستارہ پری نے بے ساختی سے اسے پکڑ لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کس قدر خوبصورت پرندہ ہے یہ۔ اچانک سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ چونکی، اس کی انگلی سے کوئی سخت سی چیز ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر پرندے کے سر کو ٹٹولا تو وہاں پر ایک سونے کی کیل گڑی ہوئی نظر آئی۔ ستارہ پری نے اسے جلدی سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ سونے کی کیل جیسے ہی باہر نکلی ویسے ہی پرندہ ستارہ پری کے ہاتھوں سے گر کر زمین پر تڑپنے لگا اور اس نے تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت پریزاد کی شکل اختیار کر لی۔ نجمہ پری حیرت اور خوشی سے چیخ پڑی۔ یہ اس کا شوہر آفتاب تھا۔ آفتاب پریزاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں بڑی مشکلوں سے تمہارے چچا کے ہاتھوں سے بچ کر آ رہا ہوں۔ تمہارے چاچا نے تمہاری شادی بادشاہ سلامت سے کرنے کی لالچ میں مجھے پرندہ بنا کر ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ آج وہ مجھے لے کر ایک ویران علاقے میں گیا تاکہ میری گردن مروڑ کر میرا کام تمام کر دے۔
مگر اس نے جیسے ہی مجھے اپنی گرفت میں لینے کے لیے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، میں نے زور سے اس کی ہتھیلی کے پشت پر چونچ ماری۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ میں پھرتی سے پنجرے کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا اور ایک طرف پرواز کرنے لگا، مگر پھر میں 1 گھنٹے درخت کے پتوں میں چھپ گیا۔ وہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب میں سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ نجمہ گھبرا کر بولی، خدا کے لیے آپ کہیں چھپ جائیں، ایسا نہ ہو وہ آپ پر پھر جادو کر دے۔ پھر ابھی اس کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ باہر کا دروازہ بڑے زور سے کھلا۔ نجمہ پری بکلا گئی، جلدی سے بولی، آپ اس پلنگ کے نیچے چھپ جائیں، شاید وہ آ گیا ہے۔ آفتاب کے لیے چھپنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے پلنگ کے نیچے گھسنے لگا، مگر اتنی دیر میں وہ مکار بوڑھا اعظم آ گیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، آفتاب اب تیرا چھپنا بیکار ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے اور اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو نے میرے ہاتھ پر اتنی زور سے اپنی چونچ ماری ہے کہ اس میں سے خون نکلنے لگا ہے اور مرچیں بھی لگ رہی ہیں۔ چل باہر نکل آ، ورنہ پکڑ کر کھینچتے ہوئے تیری ٹانگ۔ آفتاب پریزاد بیچارہ چپ چاپ باہر نکل آیا۔ نجمہ پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اعظم پریزاد آفتاب کو گھورنے لگا۔ کیونکہ وہ خطرناک نظروں سے آفتاب کو گھورنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ ستارہ پری کو نہ دیکھ سکا، جو دبے قدموں سے اس کے پیچھے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی سونے کی کیل تھی جو اس نے آفتاب کے سر سے نکالی تھی۔ اعظم کے قریب پہنچ کر ستارہ پری نے اچھل کر وہ کیل اس کے سر میں پیوست کر دی۔ اعظم زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ ایک پرندہ بن کر اڑا اور کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ ستارہ پری کو گھور رہا تھا۔ اپنے ظالم اور لالچی چاچا سے نجات پا کر نجمہ بے حد خوش نظر آنے لگی تھی۔ اس نے ستارہ پری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی عقل مندی اور پھرتی کی تعریف کی۔ آفتاب نے بھی اس کو شاباشی دی۔ باہر گلی میں چند پریوں کے شریر بچے غلیظ سے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں اور چھوٹے پرندوں کا نشانہ لے لے کر مار رہے تھے۔ اچانک ایک بچے کی نظر کھڑکی میں بیٹھے ہوئے بوڑھے اعظم پر پڑی، جو پرندے کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے تک کر جو غلیل سے ایک پتھر مارا، اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تر سے کمرے کے فرش پر گر پڑا۔ کھوپڑی ٹوٹنے کی وجہ سے جادو کی کیل بھی نکل گئی تھی اور اب وہ پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ آفتاب نے مردہ اعظم کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، لالچ اور ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اچھا ہوا جو یہ مر گیا، ورنہ پھر کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا۔ آفتاب نے ستارہ پری کا بہت شکریہ ادا کیا۔ نجمہ پری بولی، جاؤ بہن، اب تمہیں ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر ستارہ پری اس سے اجازت لے کر اڑتی ہوئی اپنے محل میں آ گئی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو اس مکار بڑھئی کی چالاکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ کس طرح ہوشیاری اور بےایمانی سے نجمہ پری کی شادی بادشاہ سے کرا کر شاہی خزانے سے دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور کہنے لگا، بیٹی، اصل میں مجھے تمہاری دادی جان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے مکار اعظم کی بھتیجی سے شادی کرنے کی بات منظور کر لی تھی۔ مجھے اس کی دل کی بات کا پتہ نہ تھا کہ وہ اس شادی کے پیچھے کون سا مطلب رکھتا تھا۔ چلو اچھا ہوا ہم اس چالاکی اور فریب سے بچ گئے، ستارہ کی امی نے کہا، اور پھر بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ دادی جان نے بھی اس واقعے پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ بادشاہ تو خود ہی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو ایک مجبوری کے تحت اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ ملکہ کے لیے بھی اب پریشانی کی کوئی بات نہ رہی تھی، کیونکہ جس خطرے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی تھیں وہ ٹل چکا تھا۔ وہ بھی کچھ دنوں بعد بھلی چنگی ہو گئیں اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہ رہی۔ دادی جان بھی بیماری سے صحتیاب ہو گئیں، کیونکہ نجمہ پری نے نیلا کبوتر ستارہ پری کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ راجہ مہندی علی خان، ننھی شیلا ایک دن اپنی گڑیاؤں کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ یکایک اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شیلا نے خیال کیا کہ اس کی کوئی سہیلی اس سے ملنے آئی ہے، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں کو گود میں لیے کھڑی ہے۔
اس عورت کے بازوؤں کے ساتھ 7 رنگ کے خوبصورت پر بھی لگے ہوئے تھے اور ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا تھا، اور لباس تو ایسا تھا جیسے تتلی کے پروں کا بنا ہو۔ شیلا اسے مسکرا کر دیکھ کر کہنے لگی، خوبصورت عورت، تم کون ہو؟ عورت بولی، میں ستارہ پری۔ شیلا نے پوچھا، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ ستارہ پری بولی، ذرا مجھے اپنے گھر میں تو داخل ہونے کی اجازت دو۔ شیلا کہنے لگی، گھر میں گھس کر کیا کرو گی؟ ستارہ پری بولی، اپنے بچوں کو تمہارے غسل خانے میں نہلاؤں گی۔ شیلا نے جواب دیا، اچھا نہلا لو۔ اب پری اپنے بال بچوں کو غسل خانے میں نہلانے لگی اور شیلا اپنے خوبصورت مہمان کو توازن کے لیے دوڑ کر بازار سے بسکٹ لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا اس کے خوبصورت مہمان غائب ہیں، لیکن غسل خانہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ شیلا نے حیرت سے غسل خانے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا کہ پری ایک اپنا خوبصورت دستانہ انگلی پر لگے بھول گئی ہے۔ دستانہ پیارا تھا، اسے دیکھتے ہی شیلا کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس نے دوڑ کر اسے پہن لیا۔ دستانہ پہنتے ہی وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بلائی کے ایک پہاڑ پر کھڑی ہے جس سے دودھ کی ندیاں نیچے کو بہہ رہی ہیں۔ پہاڑ پر چاندنی کے چھوٹے چھوٹے چمچے بکھرے ہوئے تھے۔ شیلا نے ایک چمچ اٹھا لیا اور بلائی کے پہاڑوں کی مزیدار چوٹیاں کھانے لگی۔ بلائی کھانے کے بعد اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ نیچے اتر آئی۔ دودھ کی ندی کے کنارے مسر کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوکرا ندی کے دودھ سے بھر کر اس نے پی لیا اور پھر آگے بڑھی۔ ہر طرف باغ ہی باغ نظر آ رہے تھے جس میں رنگ برنگ کے شربت کے فوارے ناچ رہے تھے۔ فواروں کے قوس کے کناروں پر مزد کے چھوٹے چھوٹے گلاس رکھے تھے۔ اس نے ایک فوارے سے شربت کا ایک گلاس پی لیا، پھر دوسرے فوارے سے، پھر تیسرے فوارے سے، کیونکہ ہر فوارے کے شربت کا مزہ نیا تھا۔ اس کے بعد شیلا نے باغ کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ اس میں چہکنے والے پنچھی بھی مٹھائی کے ہیں، ایک کوئل اور ایک بلبل۔ شیلا نے پکڑ کر کھائی اور پھر آگے بڑھی۔ آگے ایک بڑا خوبصورت بازار آ گیا جس میں ہر طرف پریاں ہی پریاں نظر آتی تھیں۔ شیلا ان میں جا گھسی اور بازار کا تماشا دیکھنے لگی۔ دکانوں پر بڑی بڑی عجیب چیزیں بک رہی تھیں، رنگ برنگ پھول، تتلیاں، ستارے، موتی، کل سے اترنے والے پنچھی، گلدان، میز، جام، چاکلیٹ اور طرح طرح کے کھلونے۔ یکایک شیلا کو ستارہ پری اپنے بچوں کے ساتھ ایک دکان پر کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک دکان سے اپنے بچوں کے لیے نرگس کے پھول چرا رہی تھی۔ شیلا چیخ کر بولی، ستارہ پری، دکاندار کے پھول کیوں چرا رہی ہو؟ ستارہ پری نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، شیلا میرے قریب آؤ۔ جب شیلا اس کے پاس آئی تو ستارہ پری نے اس کی آنکھوں پر اپنے نرم نرم ہاتھ رکھ دیے اور بولی، شیلا جو کچھ دیکھ رہی ہو نہ دیکھو، جو کچھ سوچ رہی ہو نہ سوچو، جو کچھ دیکھ چکی ہو بھول جاؤ۔ اس کے بعد ستارہ پری نے ایک زور سے کہکا لگایا اور اپنے نرم نرم ہاتھ شیلا کی آنکھ سے اٹھا لیے۔ شیلا ڈر گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کے بھیا کا سفید مرغا ککڑک کو کر رہا تھا کہ آسمان پر صبح کا ستارہ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ۔